أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا بالله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ النحل 16ویں سورہ قرآن اس کے 10ویں رکوع کی 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں 72 تا 76. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین میں اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ یہ کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں. ایک گونگا بہرا ہے, کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بند کرنا ہے. اور دوسرا شخص ایسا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے, خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ سورہ النحل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, جو لوگ یہاں دروس میں بیٹھتے ہیں, ایک مکی صورت ہے یہ. اور مکے کے آخری دور میں جب جلد ہی سال بھر کے اندر جو ہے ہجرت ہونا واقعی ہے, مکہ مکرمہ میں اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں. سے ایک ایک بات بتائی جا رہی ہے, توحید اطاعت آخرت کی, اور ہر طریقے سے ان کا انکار, اس کی مخالفت, اور یہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی یا بلکہ قتل کر دینے کی سازشیں تک ہو رہی ہیں. لیکن ایسے ماحول میں بھی بس ایک ہی چیز ہے جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ شرک سے باز آ جاؤ, توحید اختیار کر لو, اور معاد یعنی آخرت ایک حقیقت ہے, رسالت اور دوسری چیزیں اسی کے ضمن میں. یہی بات مستقل بتائی جا رہی ہے. ان صورتوں اس صورت میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نشانیوں کی حوالہ دے کر یہی بات بیان کی گئی ہے اور مثالوں کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے. شرک اتنی قبیح چیز ہے یہ. ان شرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ کے حق میں دست انداز ہے, اور دنیا کی تمام خرابیاں اسی شرک کی وجہ سے ہیں. یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے. پچھلی آیتیں جو پچھلے ہفتے درس میں آ چکی ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا حوالہ دیا گیا تھا, زندگی اور موت کا حوالہ دیا گیا تھا. موت کو بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے, کیونکہ جب موت کا معاملہ آتا ہے تو آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیں گے کہ ایسی مجلس ہے جہاں پہ کہ موت کے لیے آدمی بیٹھا ہوتا ہے تعزیت میں تو سنجیدہ ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے وہاں بھی ہنسی مذاق نہیں چھوڑتے، لیکن عام طور سے آدمی سنجیدہ ہوتا ہے. موت سامنے نظر آتی ہے، ہمارا نمبر کب آ جائے گا. یہاں پر بھی اس کے حوالے دیے گئے ہیں پچھلی آیتوں میں. اب کہا جا رہا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً رَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. یہ ترجمہ ہمیں کیا گیا ہے. قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ بات جو ہے ایک ایک آیت میں بہت سارے معنی نکلتے ہیں. اب یہاں جو یہ فرمایا گیا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری ذات سے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کے بیشتر علاقوں میں عورتوں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے تاثرات پائے جاتے تھے اور عقیدہ پایا جاتا تھا. وہ برابر نہیں ہے، وہ جانور ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یونانیوں کو وہاں تو یہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں کوئی دوسری اسپیسیز ہیں، ان کے منہ میں دانت بھی کم ہوتے ہیں. کسی خدا کے بندے کو توفیق نہیں بھی کہ منہ کھول کے گن لیتا تو نہیں دانت ہوتے ہیں. قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ تمہارے ہی میں سے ہیں، تم جیسے ہیں، بالکل تمہاری جنس سے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ جینڈر کا، یعنی مرد اور عورت. یہ بات بار بار قرآن میں کہا گیا ہے. اور قرآن اسلام کی یہ صفت بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں خواتین کے حقوق کا جو قرآن اور حدیث میں پوری طرح بیان کی خیال کرنا چاہیے. مغربی ممالک میں اسلام قبول کرنے والوں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اس کی آپ انالیسس کریں گے تو وہی بتایا کرتی ہیں کہ عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کہیں نہیں دیے گئے ہیں. اور ایک صاحب کے بقول کسی نے کہا تھا کہ women in Islam live like queens، گھر کی رانیاں ہیں. یہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے جنس سے ان کو پیدا کیا. یہ قرآن کی وہ آیت جو تقریباً ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے شادیوں میں، نکاح میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. ہم نے ہر شخص سنتا ہے ان آیتوں کو. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اس دونوں سے بہت سے مرد عورت دنیا میں پھیلا دیا. وہاں پہ بھی بات کہی گئی ہے. اس آیت سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ روم کی بہت اہم ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ روم کی 21 نمبر کی آیت ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیں. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں کے طور پہ بیان کیا ہے کہ تمہاری جن سے پیدا کی اور اس کے اندر مودت اور رحمت رکھ دی. یہ تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے ایک دوسرے سے تعلق، یہ شادی کے بعد سے بڑھتا ہی جاتا ہے. اللہ نے اس کو نشانی میں شروع کیا. یہاں پر اسی کا حوالہ دے کے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہاری زندگی بیویاں بنائی. اس کے بعد سے حوالہ دیا گیا ہے، کہا گیا بنین و حفدتن. بنین میں ترجمہ کیا گیا بیٹوں کا، صحیح، بالکل صحیح. اور حفدہ میں ترجمہ کیا گیا پوتے. بہت سے زیادہ تر لوگوں نے مطلب سے اس کے بیٹے اور پوتے لیے. تو کیا بیویوں سے بیٹے اور پوتے ہی صرف ہوتے ہیں؟ ظاہر نہیں. بیٹا تو بیٹی بھی ہوتا ہے، پوتے تو پوتیاں بھی ہوتی ہیں اور نسلیں ان سے بھی چلتی ہیں، ان سے بھی اگلی جنریشن بڑھتی ہے. اور پوتے پوتیوں ہونے کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ آدمی اب ذرا عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہے. یہ بھی اس کو موت کی یاد دلایا کرتی ہے. تو کچھ مفسرین نے حفدہ میں ترجمے میں تو یہی لکھا ہے، لیکن شامل کیا ہے کہ اور اولاد، پوتے پوتیاں بیٹیاں اور دوسروں کو بھی شامل کیا ہے. اس میں اس کی گنجائش ہے. تو کہا جا رہا ہے یہ تمہیں دیا، یہ اللہ نے اپنا احسان جتایا، ہمیں تمہارے لیے یہ کیا. کون دیتا ہے یہ؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں جن سے دیا. یہاں پہ بھی ترجمہ کیا گیا اچھی چیز تمہیں کھانے کو دی. لیکن اس آیت میں اس کے پہلے کی آیت میں رزق کا ذکر بار بار کیا گیا.
اور قرآن پاک میں رزق عام طور سے یہی معنی لیا گیا ہے کھانے پینے کی، لیکن رزق کے معنی میں وسعت ہے، دوسرے معنی بھی لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں بھی جو فزیکل بھی ہیں اور اسپریچول بھی ہو سکتی ہیں اور ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو علم دیتا ہے تو علم دیتا ہے، اس کو طرح طرح کی صلاحیتیں دیتا ہے، اس کو طرح طرح کے دوسرے قوت دیتا ہے، تمام چیزیں بھی شامل کی ہیں اس کے اندر۔ کہا گیا ہے کہ اس نے دیا ہوا ہے، اس سے کسی کو انکار ہے کہ زندگی موت کس کے اختیار میں ہے، اور کون جو ہے یہ بیٹے پوتیاں دے رہا ہے، یا کسی کے اور سے کسی کوئی برات پوری کرنے والا ہوا کرتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ سب مانتے تھے اس کو۔ آگے کہا افبالباطل یؤمنون، تو کیا یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ باطل کو مانتے ہیں؟ کسی اور کے مراد نے مراد پوری کی، کسی اور نے کیا یہ کام، یہ جیسا کہ ہوتا ہے شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے۔ میرے بھائیوں، عرب کے لوگ بھی اور آج کے غیر مسلم حضرات بھی اوپر والے کو سب کچھ مانتے ہیں۔ پچھلے جمعے کو ایک ہفتے پہلے میں بینگلور میں کھانا کھا کے ڈنر لے کے اوپر جا رہا تھا، ایک صاحب جو دوسری مرکزی یونیورسٹی سے آئے تھے، بہت بڑے بال، بہت بڑی داڑھی، یعنی مذہبی آدمی تھے، بالکل شکل صورت سے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ آدمی ہے، ہر طرف سے بال بڑے ہوئے۔ تو کوئی بات نکلی، ہم لفٹ کا انتظار کرتے، کہیں لگے صاحب اوپر والے کی دین ہے یہ، ہم چل رہے ہیں، ورنہ کتنے لوگ تو جا چکے ہیں۔ فوراً میں نے کہا کہ بس اسی اوپر والے کی بندگی عبادت ہونی چاہیے، واٹ ہی شوڈ بی ورشپڈ ہے۔ ایک مذہبی آدمی تھے وہ، لیکن انہوں نے کسی اور کا حوالہ نہیں دیا، اوپر والا سب اس کی کرپا ہے، اٹس بیکاز آف ہم دیٹ آئی ایم واکنگ ناؤ۔ اسی بات کے کہا گیا کہ جانتے ہوئے تم باطل پہ ایمان لاتے ہو۔ قرآن اس طرف توجہ دلاتا ہے لوگوں کو، پڑھیں ہم اس کو، معنی پہ غور کریں۔ جب تم مانتے ہو تو پھر باطل پہ ایمان لاتے ہو۔ اور آگے کہا گیا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يُكْفِرُونَ، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے معنی میں لوگوں نے بڑی اچھی باتیں لکھی، کہا کہ احسان کے انکار میں صرف یہ نہیں کہ آدمی اس کو نہ مانے، اللہ کو مان لے، انہوں نے بھی اقرار کیا، لیکن دوسروں کی طرف آدمی ان کا احسان مان رہا ہے کہ کسی اور کے نے مراد پوری کر دی، کسی اور کے وسیلے سے ہوا، تمام چیزیں کہی جاتی ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال دیا کہ کوئی شخص کسی کے اوپر اس کی غربت یا کسی پسماند کی مفلی جان کے مدد کر رہے ہیں، کسی مجلس سے بیٹھا ہو اور اسی کے سامنے وہ کسی اور کا شکریہ کہ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ، اور یو آدمی کیسا لگے گا؟ اچھا رہا، دینے والا بڑا نیک آدمی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیوقوف آدمی ہے، دیا میں نے، کسی اور کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن اسے اگر تفتیش کرے اور یہ کہے کہ صاحب ہاں دیا تو آپ ہی نے تھا، لیکن یہ فلاں نے سفارش نہ کی ہوتی، فلاں نے کہا نہ ہوتا، فلاں کی ریکمنڈیشن ہوتی تو نہ ملا ہوتا۔ اگر یہ بات سچ بھی ہو تو آدمی کو برا لگے گا، اور سچ نہ ہو ہماری یونیورسٹی کو بتائیے، تب تو آدمی کتنا برا مانے گا، کتنا بڑا نمک حرام ہے یہ، کتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ کسی اور کا احسان ادا کر رہا ہے۔ اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو تم، سب کچھ تو اس نے دیا اور تم کسی اور کی طرف احسان ادا کر رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اہل مکہ کو اور تمام لوگوں کو جو شرک کے اوپر۔ پھر اسی کی طرف مزید زور دے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں جو آسمانوں میں کسی رزق کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ زمین میں، بلکہ اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ آسمانوں میں سے کیا عام طور سے لوگوں نے مانی لیا ہے؟ پانی، بارش ہوتی ہے، اسی کے ذریعے تمہاری دنیا کی ضروریت یہ ہوتی ہے، اور زمین میں ضروریت یہ پیدا ہوتی ہے، پھل پھول تمام چیزیں زمین سے ہی نکلا کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس کے دینے کی استطاعت انہوں نے پہلے کبھی کیا ہے، نہ کر رہے ہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اس کی استطاعت ہے نہیں، never do it، مطلب یہ ہوگا نہیں کر رہے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن آئندہ بھی نہیں کر سکتے کبھی، وہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ کر ہی نہیں سکتے کبھی ہے۔ اس کی عبادت کیوں کی جا رہی، اس کی بات کیوں مانی جا رہی، اس کے حکم کیوں برابر کی جا رہی ہے؟ اس میں ایک چیز جیسا میں نے ریاض کیا کہ میرا سماوات ہے، جس کا میرا سماوات ہے تو آسمان سے بارش، جس کے معنی میں عام طور سے بارش کا نام کیا جاتا ہے، قرآن میں اس کا حوالہ بھی دیا گیا، کہیں پہ عموماً بات کہی گئی ہے آسمان سے رزق کا،
لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی اسی ایک رزق کا ذکر کیا جائے پانی کا. آپ کیا سمجھتے ہیں سولر انسولیشن اللہ کا رزق نہیں ہے؟ آج دنیا کی بیشتر قومیں بلکہ اس ملک میں بھی جو ہے سولر انرجی کی طرف جا رہی ہیں، چونکہ ہم لوگ اس کے بالکل عادی ہو چکے ہیں. صبح سورج نکلتا ہے، دھوپ نکلتی ہی ہے، 2-3 دن بدلے بھی پھر دھوپ نکل آتی ہے، تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا رزق اللہ تعالیٰ کا. مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم سے معمر ہوں، بہت چھوٹے ہم تھے، 1961 میں ایک زبردست بدلے سردی کا موسم میں آئی تھی. 20 روز تک سورج نظر نہیں آیا تھا. بہت چھوٹے تھے ہم، یاد آ رہا ہے، بہت موتیں ہوئی تھی. پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت یہی علاقہ ہے جہاں اتنی بڑی گرمی پڑتی ہے کہ 20 دن تک سورج نظر نہیں آیا تھا. تو اس میں یہ بھی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہم کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں اس کا ادراک کرتے ہیں، اس کا ادراک نہیں کرتے ہیں. تو ان تمام اس کے بارے سے جو آسمانوں سے آتی ہیں یا زمین سے ہے، اس کے اوپر کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے اور اس کی استطاعت یہاں تک کبھی نہیں کر سکتے ہو. تو اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. عبادت اپنے وسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے. آگے بڑی زبردست بات کہی گئی ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ کرو. ایک تو ترجمہ اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے اللہ کے بت نہ بناؤ، اللہ کا یعنی معبود نہ بناؤ کوئی، اس کے لیے یہ تھا بھگوان ہے، یہ فلاں ہوتے. ایک معنی یہ ہو سکتے ہے کہ مثال دینا، کہ تمثیلیں بیان نہ کرو. مشرکوں سے پوچھیں گے آپ، کہیں بھی ہو سکتے کسی بھی اس میں مذہب کے ماننے والے، کہ آپ کیوں کرتے ہیں یہاں؟ ارے صاحب آپ کسی بادشاہ کے دربار میں سیدھے چلے جائیں گے؟ باہر دربان ہوتے ہیں، رجسٹرز ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، آفس میں چلے جائیں گے ایسے ہی، پی اے صاحب بیٹھے ہیں، سیکریٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چپراسی بیٹھا ہوا تنظیم آپ کے لے جائے گا. تو یہ وسیلے ہیں، یہ ان کے ذریعے ہم جاتے ہیں. ایک معنی یہ دیے گئے ہیں. خدا کام کرتا ہے کہ ایسے مثالیں نہ کرو. یہ مثال اللہ پہ چشمہ نہیں آتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، حاضر کو جانتا ہے، باطن کو، ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، کھلے کو جانتا ہے، چھپے کو جانتا ہے، تمام چیزیں معلوم ہیں. کوئی آدمی ریکمینڈیشن لیٹر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ یہ تو لکھتا ہے نا، میں اسے پچھلے 10 سالوں سے جانتا ہوں، I know him for the last 5-10 years. بڑا نیک آدمی ہے، بڑا محنتی آدمی ہے، بہت محنت سے کام کیا کرتا ہے، ایماندار پسند ہے، یہ سب چیزیں لکھا کرتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے. صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، بس غلطی ہو گئی تھی تھوڑی سی، کوئی بات نہیں، سفارش کر دیا جائے. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ کرو. کچھ مفسرین نے مثال میں یہ معنی بھی لیے ہیں کہ جتنے یہ بت جو بنائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہوتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے صفات کا؟ کہ صاحب جو ہے کسی نے، ہاتھی والے ہوتے ہیں صاحب، ان کے بزرگوں نے، ان کو علماء نے، ان کے اسکالرس نے بڑی ہر ایک کی تشریح کیا ہے. 4 ہاتھ کے کیا معنی ہے، پیٹ کے کیا معنی ہے، پیٹ نکلا ہوا کے کیا معنی ہے، چولہے کی سواری کیوں ہوتی اس کے کیا معنی ہے، آگے مٹھائی کیوں رکھی اس سے کیا معنی ہے، ہر ایک کے معنی بیان کی. مزاج آپ اس کو تھوڑی پوچھتے ہیں. ایک چیز یہ کہی جاتی ہے صاحب، ایک عوام کا ریلیجن ہوتا ہے، خواص کا ہوتا ہے. عوام ایک وحدہ لا شریک ذات سے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، ان کی تنظیم بنانا پڑتی ہے. لیکن جب آدمی بہت بزرگ ہو جائے، وہ پہنچ جائے، اس کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے. قرآن پاک کہتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی مثال نہ گڑھو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، تو خود نہیں جانتے، وہ بتائے گا اس کی صفات کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس میں اس طرح اشارہ ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بنائی جا سکتی. کفوان کے معنی ہے لو لیا، اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مثال بنائے. اب آگے 2 آیتوں میں جو چیز بیان کی گئی ہے بڑی زبردست. اچھا تم مثال بناتے ہو تو پہلی بات تو یہ مثالیں اللہ کا چشمہ نہیں ہے. اب اگر مثال سن نہیں چاہتا ہو تو دیکھو سنو، یہ مثال ہم تمہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے. مثال بنانا چاہتے ہیں نا، تو مثال یہ ہے ہم بتاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما
ضرب اللہ مثلا، اللہ ہی مثال دیتا ہے، عبداً مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ دو شخص ہیں، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، وہ خود کو اختیار نہیں رکھتا۔ غلام کے بارے میں لوگ سب جانتے تھے، اب یہ کچھ اور مثال دیں گے۔ اور دوسرا ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق دیا ہوا ہے اور اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتا ہے۔ دو طرح کے لوگ، ہم اس سے خوب واقف ہیں کہ کسی چیز کا اپنے ہاتھ میں بااختیار ہونا کتنا معنی رکھتا ہے۔ یہاں اکثر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن میں رکھ چکی، ادھر رکھ چکے ہیں۔ سب سے بڑا سوال کیا آتا ہے کہ ہاؤ مچ اٹانومی یو ہیو ان آٹونومی میں، فائنینشیل اٹانومی، آپ کتنا سینکشن کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، 5,000 25,000 1 لاکھ 5 لاکھ نہیں صاحب، اس کے اوپر جائے گا فائنینس نہیں، اس کے بعد سب سے اوپر آ جائے گا۔ اسی سے ناپا جاتا ہے آدمی کتنا بااختیار ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دیا، ایک دونوں انسان ہیں، ایک کو کوئی پاور نہیں ہے، غلام ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرے کو خرچ کر سکتا ہے جو چاہے۔ نئے اس زمانے میں کوئی آفس دعا نہیں کرتا، قیام نازل میں کہا گیا ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، اچھا افتتاح کیا ہے، کھلے بھی چھپے بھی جہاں چاہے کر سکتا ہے، nobody going to ask him۔ کہا جا رہا ہے هل يستوون، یہ دونوں برابر ہیں؟ اب جب یہ سوال کیا گیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس معاشرے میں، اب کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں یہ کوئی برابر نہیں ہے، تو جواب آیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اتنی بات تو سمجھتے ہو۔ اب کچھ اور نے مانا تو کہ صحیح ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے کہ کہیں کہ ہاں بات صحیح ہے۔ کیوں؟ اگر مان لیں گے تو دوسری بات ماننی پڑے گی کہ اسی اللہ کی بندگی کرو، تو وہ خاموش ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پاس ہے الحمدللہ، خاموش ہو گئے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اتنی بات تو تم سمجھتے ہو، ہمت نہیں کہنے کی۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہاں دونوں برابر نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب کہا جا رہا ہے بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ قرآن کا یہ طریقہ استدلال مثال دیتا ہے، کہتا ہے بتاؤ ایسا ہے برابر نہیں، یہ بتاؤ کہ جب انسان ہی دونوں ہیں لیکن دونوں کو تم برابر نہیں سمجھتے، تو پھر وہ جو تم نے اپنا معبود بنا رکھا، جو کوئی پاور نہیں رکھتے اپنے اختیارات میں، اور وہ جو سب کچھ اس کا پاور ہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو تم نے اللہ کو اس کے برابر کر دیا، بندوں کے برابر تم اس کو لے آئے، اتنی بات تم نہیں سمجھتے ہو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، چلو ایک اور مثال سنو، مطلب یہ ہو وہ اور ایک اور مثال سنو، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو آدمی ہیں، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، آگے کا آیت آ رہی ہے۔ ایک گونگا بہرا ہے، اب کمو کا مطلب ہوتا ہے گونگا کر سکے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے، تو دونوں چیز میں شامل ہیں، گونگا اور بہرا ہے۔ کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آنکھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، جب کچھ سن ہی نہیں سکتا تو کرے گا کیا؟ نہ سن سکتا نہ بول سکتا ہے، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی کام کر کے نہ آوے، کوئی بھلا کام کر کے نہ آوے۔ ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے تھے، آج بھی پائے جاتے ہیں، یوز لیس، بوجھ ہوتے ہیں، جو بھی جس کے پاس بھی ہو، ایسا آدمی اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا ایسا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ یہ دونوں اقسام ہیں، هل یستوی ہو، اس کے برابر ہے کیا؟ اب یہاں پہ صفات کا مقابلہ کیا گیا ہے، ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا، گونگا بہرا، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، کوئی کام کرو تو کر نہیں سکتا، ڈریمنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دیا، ڈیٹ کو نہیں دیا، ہونے کے باوجود کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آدمی نہ جانے کیا کیا بت بنائے۔ ابھی میں نے ذکر کیا پچھلے ہفتے کا، بہت بڑا بیل معبود کس مکان سے گرنا پڑا، اس کے پیر کے برابر لوگ پھول مادہ چڑھا رہے ہیں،
سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن وہاں تو کم جا رہے تھے لوگ. 1 کلومیٹر دوری پہ میلہ لگا ہوا تھا خریداریوں کا، اور مونگ پھلی کا ہمیں نئی چیز دیکھی. ہزاروں دکانیں مونگ پھلی کی. بھائی یہ کیا بھائی کون سی نہیں خاص چیز ہے جو مونگ پھلی اتنی بک رہی ہے ہر طرف، ہر گلی ہر سڑک. بتایا جا رہا ہے کہ سارے یہ پورے ملک سے ہر قسم کی مونگ پھلیاں آتی ہیں، اس کا میلہ لگتا ہے. یہ بیل سے کیا مصابیت ہے یہ نوٹ. اس بیل سے معبود سے اس کا کیا اسے لینا دینا ہے. 1 کلومیٹر ہر سڑک پہ پھر مونگ پھلی بک رہی ہے ہر قسم کی، ہر ورائٹی کی، ہر طرح سے بنی، ہر طرح سے ابلی، نہ جانے کیا کیا ہے. میرا ادھر سے میں گزرا، میں اپنی آنکھ کی باتیں دیکھ بتا رہا ہوں. کس کو پوجا جا رہا ہے، کون معبود ہے؟ بیل. اور کیا کیا چیزیں آدمی انسان بنایا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک وہ جو کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے صفات میں اس کی، اور دوسرا وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا ہے. ایک تو تم معبودوں کو پوج رہے ہو ناقص کسی کام کے نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جو خود راہ راست پر ہے، اچھی بات حکم دے رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ان کو تو برابر کر دیا. ظاہر ہوگا کہ نہیں، اس سے مراد بتانا ہے باطل کا. باطل کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرف بلاتا ہے لوگوں کو. صحیح راست کی رہنمائی کرتا ہے، نیک راستے پر بلاتا ہے، اور انصاف حکم دیتا ہے، انصاف قائم کرتا ہے. دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہے، عدل قائم کرتا ہے. کہا جا رہا ہے یامر بالعدل، انصاف کا حکم دیتا ہے. خود اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. آج جمعے کی نماز میں ہر خطبے میں پڑھا گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پچھلی مثال میں اختیار کا حوالہ دیا گیا تھا کہ تمہارے باطل معبود جس کو تم نے پوج رہے ہو یہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں. اور یہاں پر اس آیت میں صفات کا حوالہ دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل اختیار کا مالک ہے اور کامل اچھے صفات اسی کے ہیں. اس میں بھی شرک کی تردید کی گئی ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے. یہ ہے قرآن پاک کا، اسلام کا طریقہ، لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کا اور توحید کی طرف مدعو کرنے کا. میرے بھائیوں، ان آیتوں کو پڑھنے سے آدمی کا ایمان جسے کہتے ہیں مضبوط ہو، ایسے مضبوط ہو. اللہ کے اوپر عقیدہ کیا کیا نیگیٹو ہے اس کو نکالنا، اور کیا پازیٹیو ہے مثبت ہے اس کو پہلے دیتا ہے. اس سے مضبوط ہوتا ہے ایمان کرنے کا. اور پھر عبادت کے وسیع معنی میں جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے اسی کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اور یہ شکر گزاری صرف الحمدللہ کر دینے سے نہیں ہو جاتی، حالانکہ وہی بہت ضروری ہے، یہ اذکار میں آتا ہے. بلکہ اللہ نے جن چیزوں کو جیسے کرنے کا حکم دیا ویسے کرنا. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال صحیح طریقے سے کمانا بھی اللہ بتاتا ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے. اور کہاں کہاں خرچ کرے وہ بھی بتاتا ہے، کہاں خرچ نہ کرے وہ بھی بتاتا ہے. یہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے اور اللہ کا نبی کی تشریح کرتا ہے. تو تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اس کے جو ہمارے اوپر اس نے رزق دیا ہے، اور بچے دیے، پوتے دیے، پوتیاں دیے، کیا کیا دیے، تمام کے تمام کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اسی کی بندگی کرے، اسی کی عبادت کرے، اسی کا حکم مانے، اسی کے حکم پر چلے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسلام کی باتوں کو دوسروں تک بتانے کی ذمہ داری. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنه لنسألك اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وارزقنا اللهم صل على سيدنا